محترم حضرات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر دشمن حملہ آور ہوا، اس واقعے کو وفا الوفا کے اندر امام سمہودی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ امام سمہودی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان نور-ud-din زنگی، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار عادل بادشاہ تھا، نماز تہجد پڑھ کر کے جب وہ سوئے، حالت خواب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت خواب کے اندر دو دشمنوں کی شکلیں دکھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ کیا، حکم ارشاد فرمایا، اے سلطان نور-ud-din زنگی، ان دو دشمنوں کو یہاں سے ہٹا کر کے دور کر دو۔ سلطان نور-ud-din زنگی رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، اور انتہائی پریشانی کا عالم ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز پڑھ کر کے پھر اپنے بستر پر جا کر کے سو گئے، اور اس کے بعد پھر حالت نیند کے اندر یہی خواب دوسری مرتبہ دیکھا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دوبارہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ سلطان نور-ud-din ان دو بدبختوں کو یہاں سے ہٹا کر کے دور کر دو۔ اس کے بعد سلطان نور-ud-din زنگی پھر اٹھتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ جب تیسری بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت خواب کے اندر تیسری بار اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ سلطان نور-ud-din زنگی اپنے خاص وزیر جمال الدین کو طلب کرتے ہیں، اور جب جمال الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ سارا واقعہ انہیں بیان کر کے سنایا۔ آپ کے وزیر خاص جمال الدین نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میری تو یہ رائے ہے کہ آپ اپنی خاص ٹیم کو اپنے ہمراہ لے کر کے جتنا جلدی ہو سکے مدینہ طیبہ میں جا کر کے سارے حالات کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ محترم حضرات، سلطان نور-ud-din زنگی نے اپنے وزیر خاص جمال الدین کی اس رائے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی خاص ٹیم کو اپنے ہمراہ لیا، اور تیز ترین سواریوں کا آپ نے استعمال کیا، اور منزلیں طے کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گئے۔ سلطان نور-ud-din زنگی نے جا کر کے سب سے پہلے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد لباس زیب تن کرنے کے بعد ننگے پاؤں خوشبو لگا کر کے آپ ننگے پاؤں چلتے ہوئے گنبد خضرا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ سارے اہلیان مدینہ کو ایک مقام پر جمع کیا جائے اور ان کی دعوت کی جائے۔ جب سارے اہلیان مدینہ اس مقام پر جمع ہو گئے تو حضرت سلطان نور-ud-din زنگی، وہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت خواب کے اندر 2 آدمیوں کی شکلیں دکھائی تھی، ان شکلوں کو پہچان رہے ہیں، سارے لوگوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آخر ان لوگوں میں سے کون سا ایسا دشمن ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ سلطان نور-ud-din زنگی نے جب ان سارے لوگوں کی ان سارے لوگوں کا مشاہدہ کیا، ان کی شکلیں دیکھی، تو آپ کو ان لوگوں کے اندر کہیں بھی دشمن نظر نہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا، کیا سارے اہلیان مدینہ اس مقام پر آ چکے ہیں؟ کوئی باقی تو نہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ مغرب سے 2 آدمی یہاں آئے ہیں، اور وہ گنبد خضرا کے قریب ہی ایک مکان میں رہتے ہیں، انتہائی وہ صاحب تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں طلب کیا جائے، انہیں میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان 2 آدمیوں کو بلا کر کے سلطان نور-ud-din زنگی کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا گیا،
تو حضرت سلطان نور-ud-din زنگی نے جب ان دو آدمیوں کو دیکھا تو دیکھ کر کے پہچان گئے اور آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی تو دو دشمن ہیں جن کی 3 بار آقا کریم علیہ السلام نے حالت خواب کے اندر مجھے شکل دکھائی، اور یہ بدبخت جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کا جھوٹا لبادہ پہن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں آن کر کے حضور سرور کائنات علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ محترم حضرات، سلطان نور-ud-din زنگی نے کہا کہ ان کی رہائش کہاں ہے، اس رہائش گاہ کا مجھے جو ہے مشاہدہ کرایا جائے۔ حاصل کلام یہ کہ آپ اس روم میں، اس حجرے میں تشریف لے گئے، جا کر کے آپ نے پورے حجرے کا مشاہدہ کیا۔ جب وہاں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز مشکوک نہ ملی، اور اس کے بعد سلطان نور-ud-din زنگی نے اپنے وزیروں سے مشاورت کی کہ یہاں تو ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے بعد دوبارہ اس روم کو چیک کیا جائے اور ان کی عبادت گاہ، یعنی وہ مقام جس مقام پر انہوں نے اپنی جائے نماز اور مصلی ڈال کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چلہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، لہٰذا اس مصلی کو، جائے نماز کو اٹھایا جائے۔ محترم حضرات، جب اس جائے نماز کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک وزنی پتھر ملا۔ جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو نیچے دیکھا کہ ایک گہری سرنگ موجود ہے، جو کہ یہ بدبخت وہ سرنگ کھود کر کے حضور سرور کائنات علیہ السلام کے مقدس گنبد خضرا اور قبر مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضور سرور کائنات علیہ السلام نے سلطان نور-ud-din زنگی کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان بدبختوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ سلطان نور-ud-din زنگی کے سامنے جب مغرب سے تعلق رکھنے والے یہ جھوٹے مسلمان اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا جھوٹا لباس پہن رکھا تھا، آپ نے جب ان کو بے نقاب کیا اور اسی مقام پر ان دونوں کو آپ نے جو ہے نیست و نابود کر دیا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ لوگ نشان عبرت بن جائیں۔ کسی بدبخت گستاخ کے اندر یہ جرت اور یہ طاقت ہی پیدا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کی جائے۔ محترم حضرات، حضور سرور کائنات علیہ السلام نے حالت خواب کے اندر سلطان نور-ud-din زنگی کو یہ حکم دیا۔ یاد رکھیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء، اللہ کے سارے انبیاء زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم، وہ اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرم علی الارض، زمین کو حرام کر دیا، ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ تو اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا قبر مصطفیٰ سے سلطان نور-ud-din زنگی کو حکم دینا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ اور اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔